بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی انفارمیشن اور واقعات کی ڈیلی سٹوریز کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں۔ قمری سال کا آخری مہینہ ذوالحج حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ بلا شبہ جو ذات خود عظیم ہو وہ صاحب عظمت شے ہی کی قسم کھاتی ہے۔ اللہ عز و جل کا کسی شے کی قسم کھانا اس کی عظمت فضیلت کی واضح دلیل ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ ذوالحج کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سب سے زیادہ اعلیٰ و افضل قرار دیا ہے۔ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا محبوب ہے اس کے علاوہ دیگر دنوں میں نہیں۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور دنوں میں بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ذوالحجہ کے عشرہ میں محبوب ہے۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے افضل ترین دن ایام عشر یعنی ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں؟ فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا یعنی شہید ہو گیا۔ حج جیسی عظیم عبادت کا رکن اعظم یوم عرفہ بھی انہی ایام میں ہے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذوالحجہ یعنی حج والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور بےہودگی و فسق سے بچا رہا تو اس حالت میں لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ یوم عرفہ انتہائی شرف و فضیلت کا حامل ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے آزادی کا دن ہے۔ اگر اول عشرہ ذوالحجہ میں سوائے یوم عرفہ کے اور کوئی قابل ذکر یا اہم شے نہ بھی ہوتی تو یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قدر عرفہ کے دن لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے اس سے زیادہ کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور دن میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا، حقیر، ذلیل اور غضبناک محسوس نہیں کرتا جتنا اس دن کرتا ہے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ اس دن میں وہ اللہ کی رحمت کے نزول اور انسانوں کے گناہوں سے صرف نظر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 روزے، 10 محرم اور ہر مہینے کے 3 دن
ایام بیض کے روزے رکھتے تھے۔ واضح رہے کہ عشرہ ذو الحجہ میں روزے 9 ذی الحج تک ہی رکھے جا سکتے ہیں۔ 10 ذو الحجہ کو عید ہوتی ہے جس کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12، 13 ذو الحجہ جو ایام تشریق کہلاتے ہیں ان میں بھی روزے رکھنا جائز نہیں۔ حج کے بعد مسلمانوں کی دوسری بڑی عید عید الاضحیٰ بھی ماہ ذو الحجہ کے 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ عید کا دن جہاں خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے وہیں عید کی رات انعام و الطاف کی رات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور نوازش عید کی رات میں ہوتی ہے، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو یا چاہے عید الاضحیٰ کی رات ہو۔ دونوں نہایت ہی اہمیت والی راتیں ہیں اور انسانوں کے لیے سعادت کا ذریعہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عیدین کی راتوں میں اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر قیام کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ۔ قربانی جیسا عظیم اور متہم بالشان عمل بھی اس مہینے میں انجام دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہم و عظیم قربانی کی وجہ سے قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم سنت قیامت تک جاری رہے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ یہ حکم مستحب ہے اور ان لوگوں کے لیے جو قربانی دینے والے ہوں، چاند دیکھنے سے لے کر جب تک ان کی طرف سے قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک سر کے بالوں اور دیگر بالوں کو نکالنے اور ناخن کاٹنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جو لوگ قربانی دینے والے نہیں ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عشرہ ذو الحجہ میں تکبیر و تسبیح اور ورد کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور بطور خاص ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تکبیر تشریق 9 ذو الحجہ کی فجر سے 13 ذو الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت بلند آواز سے نہ کہے۔ تکبیر تشریق صرف 1 دفعہ پڑھنا احادیث سے ثابت ہے۔ جس شخص کی امام کے ساتھ رکعتیں رہ گئی ہوں اسے اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے۔ واضح رہے کہ تکبیر تشریق صرف فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، سنت اور نفل کے بعد نہیں۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ الحمد۔ لہٰذا
ایام تشریق میں یہ ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یوم 9 ذو الحجہ کو پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں، جن میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج اور قربانی۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی اہمیت اور فضیلت چند ہو جاتی ہے۔ ارگزیزہ رمضان مبارک کے بعد ان ایام میں آخری کامیابی اور بخشش حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں ان بابرکت ایام میں بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کرنے چاہیے۔